بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے جن کے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بھائی قسم کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں، قسم قرآن کریم میں پہلی بات ہے قسم کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ قسم نہیں کھایا کرو، لیکن پھر بھی اگر کسی شخص نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لی، اب اگر وہ قسم پوری کر دی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قسم پوری نہیں کری، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، میں جاؤں گا، میں یہ دوں گا، لیکن اب وہ نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب ہے اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب قسم ٹوٹ گئی تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن وہ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، یا جیسے عربوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ واللہ 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 یہ بولتے ہیں، تو آیا یہ قسم ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا کیا حکم ہے؟ یا لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے ہیں میں ایسا گیا قسم سے پھر میں وہاں بیٹھا قسم سے ایسے بولتے ہیں، تو اس قسم میں کیا حکم ہے؟ تو یہ قسم ایسی قسم جو عادت پہ شمار ہو، بات بات پہ کہنا، ایک تو یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ یمین لغو کہلاتی ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کسی نے واللہ واللہ کر کے بات کی یا قسم سے ایسی کہنے کی بات کی، یعنی قسم نہ اس کا ارادہ تھا نہ کچھ تھا، ویسی زبان پہ الفاظ لایا، تو اس سے قسم ثابت نہیں ہوتی، یہ یمین لغو کہلاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان اپنی باتوں میں اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں جمعے کے دن کے حوالے سے کہ اس کے کیا آداب ہیں۔ تو یاد رکھیں، جمعۃ المبارک، جمعہ کا دن، جمعہ مطلب یعنی جمع ہونا، یعنی ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس میں تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کی پکار لگائی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین دن جمعے کا دن ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ جمعۃ المبارک کے بہت سارے آداب و احکام ہیں جن کی پیروی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورۃ السجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یعنی سورۃ الانسان پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن تمام نمازوں میں سے سب سے بہترین نماز فجر کی نماز ہے اس دن، یعنی جمعے، ویسے تو اور نمازیں بھی نہیں عام دنوں میں چھوڑنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں جمعے کے دن جو فجر کی نماز ہے وہ تو قطعاً بالکل کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لازمی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھیں، بہت فضیلت والی نماز ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر جمعے کے دن اور جمعرات کو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، قیامت کے دن سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا اور بے ہوشی بھی اسی دن ہوگی، لہذا تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس جمعے کے دن غسل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے آئے تو غسل ضرور کرے، اور جمعے کے دن غسل کے بعد پھر خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرسکون باوقار طریقے سے مسجد جاتا ہے، پھر کچھ رکعات نفل پڑھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور بہت سے لوگ جمعے کے لیے جاتے ہیں تکلیف دیتے ہوئے جاتے ہیں، بھاگم بھاگ جا رہے ہیں، یا گاڑی اسی جگہ پارک کر دیتے ہیں، چپل اسی جگہ اتارتے ہیں، یا ایک لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اس سے بچتا ہے، اور امام صاحب کے آنے پر نماز پڑھنے تک خاموش رہتا ہے، یعنی ذکر و اذکار میں رہتا ہے، خاموش یعنی گپ شپ لگانا ہے، باتیں شاتیں کرنا نہیں، تو اس کا یہ عمل اس کے گزشتہ جمعے تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جمعے کے دن اس طریقے سے جمعہ ادا کرتا ہے تو پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک تمام صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر بالغ پر جمعۃ المبارک کے دن غسل و مسواک کرنا لازمی ہے، اور اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگائے، اور جمعے کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن جلدی آئیں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، پہل آنے والے کے نام لکھتے ہیں، جو سب سے پہلے آتے ہیں نام لکھتے رہتے ہیں، لہذا جو شخص جمعے کے دن جلدی آتا ہے تو اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کے لیے بالترتیب گائیں، یعنی جو اس کے بعد آتا ہے ان کے لیے گائے کا ثواب لکھتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے مینڈا بکرے کے برابر اس کا ثواب لکھتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مرغی کے برابر ثواب لکھتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے انڈے کی قربانی کے برابر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ اس مثال کا یہ مطلب ہے۔ اور جب امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے جو جس دفتر میں جس صحیفے میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو لپیٹ دیتے ہیں اور بیٹھ کر خطبہ ذکر سننے لگتے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے جمعے کے دن بچنا چاہیے۔ دوران خطبہ جمعے کے دن بات چیت نہیں کرنا چاہیے، جب خطبہ ہو رہا ہو تو بالکل خاموشی سے بیٹھ کر خطبے کو سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے ساتھی کو کہو کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ کام بھی لغو یعنی غلط کام بیکار ہے، یعنی اگر کوئی بات بھی کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی مت بولو کہ خاموش ہو جاؤ، بلکہ خود خاموش رہیں۔ اسی طریقے سے جب جمعے کے دن مسجد میں جائیں تو لوگوں کی گردنیں پھیلا کے آگے مت جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تم دیر سے آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ تم کہو کہ کھلے ہو جاؤ تاکہ سب بیٹھ سکیں، یعنی اس سے بولے بھائی تھوڑا سا جگہ دے دیں ہم بیٹھ سکیں، یہ نہیں کہ اس کو اٹھائیں کہ تم پیچھے جاؤ میں تمہاری جگہ بیٹھوں گا، اس طریقے سے نہ کریں۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن سورۃ الکہف بھی پڑھنا چاہیے، اس کی بھی کافی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے جمعہ تک نور روشن کیا جاتا ہے، یعنی اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک نور روشن کیا جاتا ہے۔ لہذا جمعے کے پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعے کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافلوں میں بنا دے گا۔ احتیاط کرنا چاہیے، بہت سے لوگ ہیں، بس اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے اور اچھی طرح غسل کرے اور جلدی آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، امام کے قریب ہو، خاموشی سے بیٹھا رہے، اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام یعنی 1 سال نوافل پڑھنے کا اجر ملے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یہ اللہ کو دینا، ان کو بولے اتنا بڑا اجر کیسے ملے گا؟ تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب کچھ اللہ کو دینا بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعے والے دن یا رات کو یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کے اگلے جمعے کے دن مغرب تک وفات پاتا ہے تو اسی جمعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے میں ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کون سی؟ اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران جو 2 خطبے کے درمیان امام صاحب بیٹھتے ہیں وہ ہے، یا امام صاحب جب ممبر پر آ کے بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس کے درمیان وہ گھڑی ہے، یا جمعے کے دن کے آخری گھڑی یعنی جس دن جمعہ کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے یعنی مغرب کے اذانوں سے چند لمحے پہلے وہ گھڑی ہے۔ اس طریقے کچھ یعنی ہے۔ بہرحال جمعے کے دن ہر وقت انسان کو ذکر و اذکار میں اللہ کی ذکر میں یاد میں لگے رہنا چاہیے، کیا پتہ کون سی گھڑی ہو وہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ لہٰذا یہ جمعے کے دن کے حوالے سے کچھ آداب تھے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔